الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے اور فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے واقعات، پارٹ 2، سبق نمبر 2، اور فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ فضالہ بن عمیر اللہ کے رسول کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں مقیم تھے تو فضالہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مگر یہ شخص دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا، اسے جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنانا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ فضالہ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی، اسے فوراً ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ مگر حسد اور عناد ایسی بری لعنتیں ہیں جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ حسد اور عناد ایسی بری لعنتیں ہیں جو انسان کو بالکل دیوانہ بنا دیتی ہے، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتی ہے، اور وہ عاقبت نااندیش ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ فضالہ نے سوچا اگر اس کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے بعد بھی اگر اسے قتل کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر میں اس منصوبے پر ضرور عمل کروں گا۔ اس نے غور فکر کرنا شروع کیا کہ وہ کس وقت اللہ کے رسول پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ شیطانی فکر نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں طواف کر رہے ہوں تو یہ اس کام کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے، اگر کچھ صحابہ ہوں گے بھی تو ارد گرد چند ساتھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے تلوار کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اللہ کے رسول طواف کر رہے ہوں۔ ایک دن فضالہ کو یہ موقع میسر آ گیا۔ اس نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ پر حملہ کرے۔ طواف کے دوران وہ آپ کے قریب سے قریب ہوتا چلا گیا۔ ادھر اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضالہ کے ناپاک ارادے کی خبر دے دی۔ آپ چاہتے تو اسے فوراً گرفتار کروا دیتے، آلہ قتل تو اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا ہی تھا، مگر یہاں رحمت ہی رحمت ہے، اپنی امت کے ساتھ خیر، بھلائی اور معافی ہے۔ فضالہ قریب سے گزر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مخاطب کیا اور فرمایا، فضالہ، ارے کیا تم فضالہ ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، ہاں میں فضالہ ہوں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا، ماذا کنت تحدث به نفسک، تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے ہو؟ فضالہ کہنے لگا، کچھ نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ فرمایا، استغفر اللہ، فضالہ اللہ سے استغفار کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فضالہ کا دل پرسکون اور سازشی خیالات سے پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت رکھ دیں۔ فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والا، اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والا فضالہ کہتا ہے،
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر رکھا، ادھر میرے دل کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ آئیے اسی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے سے اٹھایا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ رہا۔ فضالہ حرم پاک سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جا رہا تھا۔ راستے میں اس کی پرانی محبوبہ کھڑی تھی۔ اس نے روک لیا، کہنے لگی آؤ چند لمحے میرے ساتھ گزارو۔ مگر اب یہ فضالہ وہ فضالہ نہیں رہا، اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، دل کی کیفیت بدل چکی ہے۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یوں ہے: میری محبوبہ نے کہا آؤ باتیں کریں، میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اور اسلام مجھے ایسے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیتی، جب بت ٹوٹ کر گر رہے تھے، تو دیکھ لیتی کہ اللہ کا دین بالکل واضح ہو گیا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول نے اپنے قتل کا منصوبہ بنانے والے کو معاف کر کے اسے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ کیا دنیا میں ایسا مہربان، شفیق اور اعلیٰ اخلاق والا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ہی اعلیٰ اخلاق کا حامل بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔